آج کی یہ مجلس حدیث پاک کے عنوان سے معنون ہے۔ میں نے اپنے عزیز طلباء سے عرض کیا تھا کہ ہمارے جامعہ میں آج پہلی دفعہ افتتاح بخاری اسی ترتیب سے اور اسی نہج پر ہو رہا ہے جس پر ہمارا اختتام بخاری ہوتا ہے۔ اس کا باقاعدہ اشتہار بنوایا گیا اور اس کو دوستوں کی خدمت میں بھیجا گیا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو ایک معروضی حالات پیچھے ایک وبا کے اور بیماری کے گزرے ہیں، اس کے بعد ہم اپنی تعلیمی سرگرمی اگرچہ شروع کر چکے ہیں، لیکن ہم اپنی عملی سرگرمی آج اس پروگرام سے کر رہے ہیں، اور اس کا انتخاب بھی ہم نے صحیح بخاری سے کیا ہے، اس لیے کہ صحیح بخاری کے بارے میں امت کا اجماع ہو چکا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنی پاک بارگاہ میں جو قبولیت بخشی ہے، قرآن پاک کے بعد کسی اور کتاب کو اتنی قبولیت نہیں مل سکی۔ اور یہ بات بھی عزیز طلباء سے عرض کرتا ہوں کہ یہ بات ذہن میں رکھیں، عہد صحابہ کے پہلے صحابی سے لے کر آخری صحابی تک، عہد تابعین کے پہلے تابعی سے لے کر قیامت کی صبح تک، جس صحابی اور جس تابعی، جس تبع تابعی اور جس امتی کا مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر میں جتنا تھا، اللہ نے اس کے فیض کو اسی تعلق کے بقدر پوری دنیا میں عام کیا۔ یہ نقطے کی بات سمجھنے والی ہے۔ صحابیت بہت اونچا مقام ہے، پوری دنیا شیخ عبد القادر جیلانی، خواجہ معین الدین اجمیری، شہاب الدین سہروردی رحمہ اللہ بن جائے، ایک ادنا صحابی، سب سے آخری درجے کے صحابی کے جو پاؤں میں خاک لگی ہوئی ہے اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ میں نے عرض کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں جس کا مقام جس قدر تھا، اس کا فیض امت میں اس قدر عام ہوا۔ اب یہ دو تقسیمیں ہو گئی، ایک تقسیم ہوئی عقیدت کی اور ایک تقسیم ہوئی علم کی۔ علم بھی صحابہ سے تقسیم ہوا اور عقیدت بھی صحابہ میں تقسیم ہوئی، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان میں حضرت حسن اور حضرت حسین، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہم وسلامہ علیہم، ان کی روایات بکثرت احادیث میں نہیں ہیں، لیکن جن کی بکثرت روایات ہیں ان سے زیادہ عقیدت انہوں نے حاصل کی، اس لیے کہ ان کی محبت حضور علیہ السلام کے قلب میں تھی، اور جس قدر محبت تھی قلب میں، اس قدر ہی امت نے ان کی محبت اور عقیدت کو کھینچا ہے، قبول کیا ہے۔ اور ایسے ہی آپ خلفائے راشدین دیکھ لیں رضی اللہ عنہم اجمعین، تمام صحابہ میں 7 صحابہ ایسے ہیں خلفائے راشدین سمیت کہ جن کا فیض اللہ نے قیامت کی صبح تک رکھا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ بظاہر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ روایات زیادہ نہیں ہیں اور ان کی کچھ فتوحات بھی زیادہ نہیں ہیں، لیکن یاد رکھنے کی بات ہے کہ عہد صحابہ میں اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کے میدان مارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اگر آپ کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکثرت احادیث پڑھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اگر آپ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل سے آگے نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اگر آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کے آفاق پر دکھائی دے رہے ہیں، یہ سارا فیض حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس خلافت کا ہے جو انہوں نے اپنی خلافت میں حالات کو یکسو کر دیا۔ اس لیے کہ جس وقت میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو حالات آئے اور جن حالات میں انہوں نے خلافت کو سنبھالا ہے، اس زمانے میں حضرت عمر جیسا آدمی بھی لرز رہا تھا، اور حضرت ابوبکر کو حضرت عمر نے آ کے مشورہ دیا تھا
کہ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ لشکر روانہ نہ کریں، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے وہ تاریخی جواب دیا. کیا فرمایا کہ میں تو سمجھتا تھا کہ تو بڑا بہادر ہے، شاید تیری بہادری صرف جاہلیت کے لیے تھی. جس لشکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روانہ کیا، صدیق کے مجال نہیں ہے کہ اس کو روک دے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس لشکر کو روانہ کیا. یہ مقام صدیقیت ہے. اسی طرح حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے حالت مراقبے میں حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مقام کا مراقبہ کیا تو مجھے مقام صدیق حضور علیہ السلام کے قدموں سے متصل نظر آیا، اور مقام عمر مقام صدیق سے بہت نیچے تھا. یہ فیض ہے. اگر آپ قرآن کی شکل میں فیض دیکھیں، آپ حدیث کی شکل میں فیض دیکھیں، وہ سارا فیض یہ مقام صدیقیت کا فیض ہے. اس لیے کہ انہوں نے اپنی خلافت میں حالات کو یکسو کیا. اگر صدیق اکبر کے دور میں حالات یکسو نہ ہوتے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اتنی فتوحات نہ ہو سکتی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں اتنی فتوحات نہ ہو سکتی. اور یہ آپ قرآن کریم کا ہی دیکھ لیں. قرآن کریم جو مجتمع ہوا ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جامعیت کے موجب ہیں. اگرچہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مہلت نہیں مل سکی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جمع کیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پوری دنیا میں پھیلا دیا. تو میں نے یہ نقطہ یہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ جس کے دل میں جس شخص صحابی ہو یا تابعی ہو، تبع تابعی ہو، امتی ہو، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں جس کا جو مقام ہے، یہ اس کے بقدر اس کا فیض عام ہوا ہے. اور ایک بات اور عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، وہ یہ ہے تو جسارت جو میں عرض کر رہا ہوں، چونکہ مجھے بجان نے حکم دیا کہ آپ نے کچھ نہ کچھ بات کرنی ہے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں. فرمایا کہ آپ دیکھیں جتنا بھی کام ہے وہ سارا کا سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے. اور جس طرح پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض ہے، آپ کی ذات باکمال ہے، آپ کی ذات لاجواب ہے، آپ کی ذات سے جس کا جتنا تعلق جڑ گیا اور حضور علیہ السلام کی توجہ جس کی طرف جتنی مبذول ہو گئی، اس کی خدمات بھی اتنی لاجواب ہے. اب مثال کے طور پر محدثین کو آپ دیکھ لیں، کتنے محدث رحمہم اللہ ہیں جو صرف سند تک محدود ہیں، اور کتنے مصنف حدیث ہیں جو صرف تصنیف تک محدود ہیں، اور کتنے ائمہ حدیث ہیں جو اپنے دور میں تحدیث تک محدود ہیں. لیکن آپ امام بخاری اور ائمہ حدیث میں سے بعض ائمہ کو دیکھیں گے کہ ان کی کتاب کو پڑھے بغیر کوئی کسی کو عالم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، چاہے وہ فقہاء ہو، چاہے وہ محدثین ہو، چاہے وہ مفسرین ہو، چاہے وہ صوفیاء ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ جس کی طرف جتنی مبذول ہوئی اس کی خدمات اتنی عام ہوئی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ مبارکہ مبذول ہوئی تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے وہ لاجواب اور وہ باکمال شخصیت بنایا کہ آج تک لوگ ان کی کتاب کی شروحات لکھ رہے ہیں. میں نے مخطوطات کی تحقیق میں پڑھا ہے کہ دنیا میں 3 کتابیں سب سے زیادہ ان کے مخطوطے ملتے ہیں. ایک قرآن پاک، اور دوسرے نمبر پر صحیح بخاری، اور تیسرے نمبر پر دلائل الخیرات. ان 3 کے اسلامی تاریخ میں اتنے مخطوطے ملتے ہیں کہ اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. اتنے مخطوطات ہیں صحیح بخاری شریف کے، دلائل الخیرات کے، قرآن کریم کے. مجھے ابھی یہاں کھڑے کھڑے ایک بات یاد آئی کہ صاحب دلائل الخیرات نے اپنی دعا میں ایک دعا لکھی ہے، اور دعا یہ لکھی ہے، اللہم اجعلنی فی قلب الانسان الکامل. یہ دعا ہے، اللہم اجعلنی فی قلب الانسان الکامل، کہ وہ دعا میں کہتے ہیں کہ اے اللہ مجھے انسان کامل کے قلب میں ڈال دیجئے، داخل کر دیجئے. تو اس دعا سے یہ معلوم ہوا کہ جس کے دل میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس قدر ہوگی اس کی خدمات اور اس کا فیض قیامت کی صبح تک اتنے ہی عام ہوگا، چاہے کوئی شخصیت کی شکل میں ہو، چاہے کوئی ادارے کی شکل میں ہو، چاہے کوئی تصنیف کی شکل میں ہو، چاہے وہ کوئی تعلیف کی شکل میں ہو، کسی بھی شخصیت کی صورت میں ہو۔ آپ ادارے کو لے لیں، آپ جامعہ دارالقرآن کو لے لیں، آپ جامعہ امدادیہ کو لے لیں، جس قدر خدمات عام ہوتی رہیں گی، یہ خدمات کا عام ہونا دلیل ہے کہ ان کی شخصیات کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ براہ راست مبذول ہے، اور آپ کی توجہ کے بغیر دین کا کام آگے نہیں چل سکتا۔ کوئی تصنع کے ساتھ، کوئی بناوٹ کے ساتھ عارضی طور پر تو کوئی کام کر لے گا، مارکیٹ چلا لے گا، لیکن فیض کا عام ہونا یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ پر منحصر ہے، اس کے علاوہ کوئی۔ میں آخر میں ایک بات عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت الاستاد حضرت مولانا عبدالمجید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں ایک دن فرمایا کہ حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پورے پاکستان کے مشاہیر کو خط لکھا، اور اس خط میں یہ لکھا کہ میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ موجودہ دور میں جو مسلمانوں کے اوپر جو زوال کے حالات آ رہے ہیں اور فتنوں کی جو ایک بھرمار ہو رہی ہے، اس کے اسباب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ سب کو خط لکھا۔ مختلف لوگوں نے، مختلف اکابر نے جوابات دیے۔ حضرت الاستاد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ایک جواب حضرت قاضی زاہد الحسینی رحمہ اللہ تعالی نے حضرت مولانا خیر محمد صاحب کی خدمت میں بھیجا۔ حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو حضرت قاضی صاحب نے جواب لکھا، وہ جواب یہ لکھا کہ فتنوں کے بھرمار کی اور زوال کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم ذات رسالت سے دور ہو گئے، ذات رسالت سے دور ہو گئے۔ اور یاد رکھو کہ آج بھی اگر ذات رسالت سے قرب اختیار کر لو گے تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے، زوال سے عروج کی طرف چلے جاؤ گے، آزمائشوں سے انعامات کی طرف منتقل ہو جاؤ گے۔ تو میں عزیز طلباء سے عرض کرتا ہوں کہ میں نے جتنی بھی گفتگو کی ہے، یہ میں اپنے مشائخ کے، اپنے والد صاحب اور حضرت استاد محترم مفتی طیب صاحب، حضرت مفتی سعید صاحب دامت برکاتہم کی توجہ کا میں اس کو نتیجہ سمجھتا ہوں۔ حق تعالی مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض سے وافر حصہ پانے کی توفیق عطا فرمائے۔